بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 10th کلاس میں ہمارا مطالعہ پاکستان کا لیکچر نمبر 9 ہے اور ہم اس میں پڑھیں گے باب نمبر 7 کا تفصیلی سوال نمبر 2۔ سوال ہے پاکستان اور بھارت کے تعلقات کا جائزہ لیں۔ جواب ہے پاک بھارت تعلقات۔ پاک بھارت تعلقات کا پس منظر بتا دوں۔ پاکستان کے مشرق میں ہمسایہ ملک بھارت ہے۔ قیام پاکستان سے لے کر اب تک دونوں ممالک کے تعلقات انتہائی کشیدہ رہے ہیں اور اس کی کشیدگی کا اندازہ دونوں کے درمیان ہونے والی 3 بڑی جنگوں سے لگایا جا سکتا ہے۔ پاک بھارت تعلقات قیام پاکستان سے اب تک کس نوعیت کے ہیں، ان کی تفصیل جو ہے وہ درج ذیل ہے۔ میں نے یہ نکات لکھے ہیں، ان نکات کو میں تھوڑا بتا دیتی ہوں ان کی ڈیٹیل۔ مسئلہ کشمیر۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان مسئلہ کشمیر سب سے بڑا تنازع ہے، سب سے بڑا جھگڑا ہے، جس کو حل کیے بغیر تعلقات بہتر نہیں ہو سکتے۔ یہ جھگڑا اگر ختم ہو جائے تو تمام شعبوں میں پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے پاکستان نے ہمیشہ مثبت رویہ اپنایا ہے، لیکن بھارت اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کبھی بھی سنجیدہ نہیں رہا۔ سینتاس معاہدہ۔ سینتاس معاہدہ پاکستان اور بھارت کے درمیان پانی کے مسئلے کے حل کے لیے 1960 میں طے پایا تھا اور دونوں ممالک نے سینتاس معاہدے پر دستخط کیے تھے، لیکن اس کے باوجود بھارت ہمیشہ اس معاہدے کی خلاف ورزی کرتا رہا ہے۔ شملہ معاہدہ۔ شملہ معاہدہ ہوا تھا 1972 میں، 1971 کی جنگ کے بعد۔ اس معاہدے کی روح سے پاکستان اور بھارت نے اپنے اختلافات کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کا اعلان کیا۔ سارک کانفرنسیں۔ 1985 سے جنوبی ایشیا کی علاقائی تعاون کی تنظیم سارک کے دائرے میں دونوں ممالک نے تعاون کو بڑھانے کی کوششیں کی، جن کا خاطر خواہ نتیجہ نہ نکل سکا۔ 1988 میں سارک کانفرنس کے موقع پر پاکستان اور بھارت کے وزرائے اعظم کو دونوں ممالک کے وزرائے اعظم کو ملنے کا موقع ملا۔ جنوری 2004 میں اسلام آباد میں منعقد ہونے والی سارک کانفرنس کے دوران صدر پاکستان اور بھارتی وزیر اعظم کے درمیان مذاکرات ہوئے اور کئی سمجھوتے طے پائے۔ جوہری مراکز پر حملہ نہ کرنے کا معاہدہ 1988 میں ہوا تھا۔ اس معاہدے کے مطابق دونوں ممالک ایک دوسرے کے جوہری مراکز پر حملہ نہ کرنے کے پابند ہوئے۔ تعلقات میں بہتری۔ 1990 میں پاکستان اور بھارت کے تعلقات میں کچھ بہتری آئی۔ باہمی تجارت اور لوگوں کی آمد و رفت بڑھی۔ دونوں کا ایک دوسرے کے ملک میں آنا جانا شروع ہوا۔ یہ تعلقات ایک حد سے آگے نہ بڑھ سکے۔ کیوں؟ کیونکہ بھارت مسئلہ کشمیر کو منصفانہ طور پر حل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ پاکستان اب بھی اپنے اس منصفانہ موقف پر قائم ہے کہ مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی منظور کی ہوئی قراردادوں کے مطابق مظلوم کشمیریوں کی رائے کے ذریعے حل کیا جائے۔ آگرہ کانفرنس۔ یہ کانفرنس 3 دن جاری رہی تھی، 14 تا 17 جولائی 2001 میں۔ یہ صدر پاکستان اور بھارت کے وزیر اعظم کے درمیان اپنی نوعیت کی پہلی آگرہ کانفرنس تھی۔ یہ 3 روزہ ہونے والی کانفرنس میں جو مذاکرات تھے وہ بغیر فیصلے کے ختم ہو گئے تھے۔ وزیر اعظم کی ملاقات ہوئی تھی 2013 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں اور مذاکرات کو جاری رکھنے کا اعادہ کیا گیا تھا۔ مندرجہ بالا نکات سے ہم یہ نتیجہ حاصل کرتے ہیں کہ پاکستان نے ہمیشہ دوسرے ممالک سے اور ہمسایہ ممالک سے اچھے تعلقات قائم کرنے کی کوشش کی ہے، جبکہ بھارت جو ہے وہ ہمیشہ ہی پاکستان کے مخالف رہا ہے۔ پاک بھارت تعلقات کا خراب ہونا اس خطے کے امن کو بری طرح تباہ کر رہا ہے۔ دونوں ممالک کو چاہیے کہ حکومتی سطح پر مل بیٹھ کر آپس کے تعلقات کو بہتر کریں تاکہ یہ خطہ عالمی سطح پر ترقی کی طرف گامزن ہو سکے۔ بک سے میں آپ کو دکھا دوں
پوری ریڈنگ کر کے بتا دوں. اس کے MCQs بنتے ہیں, شارٹ کویسچن بنتے ہیں, وہ آپ نے اپنی بک پر بھی نوٹ کر لینے ہیں سارے پوائنٹس. پاک بھارت تعلقات, یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے یہ لانگ کویسچن, اور نیکسٹ پیج پر یہاں پہ اینڈ ہو رہا ہے. اس کی میں ریڈنگ کر کے بتا دوں. پاکستان اور بھارت کے درمیان مسئلہ کشمیر سب سے بڑا تنازع ہے, سب سے بڑا جھگڑا ہے, جس کو حل کیے بغیر تعلقات بہتر نہیں ہو سکتے. یہ تنازع ختم ہو جائے تو تمام شعبوں میں دونوں ممالک کے درمیان تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں. اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے پاکستان نے ہمیشہ مثبت رویہ اپنائے رکھا, لیکن بھارت اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے سنجیدہ نہیں ہے. 1960 میں پاکستان اور بھارت کے درمیان پانی کے مسئلے کے حل کے لیے سینتاس معاہدے پر دستخط ہوئے. سینتاس معاہدے پر کب دستخط ہوئے؟ 1960 میں. اس کے باوجود بھارت خلاف ورزی کرتا رہا ہے. پاکستان اور بھارتی سربراہوں کے درمیان 1971 کی جنگ کے بعد 1972 میں شملہ معاہدہ ہوا. شملہ معاہدہ کب ہوا؟ 1972 میں, 1971 کی جنگ کے بعد. اس معاہدے کی روح سے پاکستان اور بھارت نے اپنے اختلافات کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کا اعلان کیا. 1985 سے جنوبی ایشیا کی علاقائی تعاون کی تنظیم سارک کے دائرے میں دونوں ممالک نے تعاون بڑھانے کی کوششیں کی, جن کا خاطر خواہ نتیجہ نہ نکل سکا, جن کا کوئی فائدہ نہ ہوا. 1988 میں سارک کانفرنس کے موقع پر پاکستان اور بھارت کے وزراء اعظم کو ملنے کا موقع ملا, جس میں ایک معاہدہ طے پایا. اس معاہدے کے مطابق دونوں ممالک ایک دوسرے کے جوہری مراکز پر, ایٹمی مراکز پر حملہ نہ کرنے کے پابند ہوئے, کہ دونوں ممالک ایک دوسرے کے جوہری مراکز پر حملہ نہیں کریں گے. انیس سو 1990 میں پاکستان اور بھارت کے تعلقات میں کچھ بہتری آئی. باہمی تجارت اور لوگوں کی آمد و رفت بڑھی, لیکن یہ تعلقات ایک حد سے آگے نہ بڑھ سکے, کیونکہ بھارت مسئلہ کشمیر کو منصفانہ طور پر حل نہیں کرنا چاہتا تھا. پاکستان اب بھی اپنے اس منصفانہ موقف پر قائم ہے کہ مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی منظور کی ہوئی قراردادوں کے مطابق مظلوم کشمیریوں کی رائے کے ذریعے حل کیا جائے. 14 تا 17 جولائی 2001 میں پاکستان کے صدر اور بھارت کے وزیر اعظم کے درمیان اپنی نوعیت کی پہلی آگرہ کانفرنس ہوئی. اس کانفرنس میں ہونے والے 3 روزہ مذاکرات بغیر حتمی فیصلے کے ختم ہو گئے. جنوری 2004 میں اسلام آباد میں منعقد ہونے والی سارک کانفرنس کے دوران صدر پاکستان اور بھارتی وزیر اعظم کے درمیان مذاکرات ہوئے اور کئی سمجھوتے طے پائے. 2013 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر بھی پاکستان اور بھارت کے وزراء اعظم کے درمیان ملاقات ہوئی اور مذاکرات کو جاری رکھنے کا اعادہ کیا گیا. یہ تھے اس لانگ کویسچن کے اہم نکات, اور یہ آپ نے پورا لانگ کویسچن یاد کرنا ہے. اس کے علاوہ بک پر آپ نے ساری جو ڈیٹس ہیں, جو کویسچن شارٹ بنتے ہیں, جو MCQs بنتے ہیں, آپ نے وہ نوٹ کرنے ہیں. اس کے علاوہ جو میں نے لیکچر میں آپ کو ہیڈنگ بتائی ہیں, یہ والی ساری ہیڈنگ, یہ جو پوائنٹس ابھی میں نے آپ کو ریڈنگ کر کے بتائے ہیں, ان پوائنٹس کو آپ اس ہیڈنگ کے ساتھ بھی یاد کر سکتے ہیں. مطلب ان پوائنٹس کو یہ ہیڈنگ بھی دے سکتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں علم سے مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.